کے سامنے جا کر دسترخوان بچھا دیتی ہے اور رکھ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ اب کھانا شروع کیا جائے۔ اب یہ بھی پوائنٹ نوٹ کیجئے، غور سے سنیے، میں نے پہلے ہی کہا غور سے سنیے گا۔ عمر بھائی کتنا دیر تک کب تک کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، بس پون گھنٹہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنیے، آپ لوگ میری طرف دیکھیے، جانے والے جاتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے۔ اللہ نے دنیا کو اسی لیے بنایا، جو آیا اس کو جانا پڑے گا۔ آپ لوگ کو ہنسی آ گئی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بیٹھ کے، جانے والے جاتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے۔ ذرا محبت سے ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ بہت پوائنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا غور سنیے گا۔ جیسے ہی حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ کھانا شروع کیا جائے، تو میرے آقا کا جواب سنو لوگو اور خود بھی اپناؤ۔ آقا نے فرمایا او حفصہ کیا مجھے اکیلے کھلاؤ گی، میرے ساتھ تم نہیں کھاؤ گی؟ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھی کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے نا؟ کہیں گے انشاءاللہ۔ ہم بوڑھے چاچا لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم لوگ کہیں گے ہماری کوئی کیا کہے گے؟ کچھ نہیں کہے گی، ہے کہ نہیں؟ نبی نے ہمیں یہ طریقہ عطا کیا ہے۔ اے بابو ادھر آقا نے فرمایا او حفصہ میرے ساتھ تم نہیں کھاؤ گی۔ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نفلی روزہ سے ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں ابھی اس روزہ کو توڑ دیتی ہوں، آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دیتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں حفصہ، روزہ خالص اللہ کی عبادت ہے، تم شام کو افطار کر لینا، میں ابھی اکیلے کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اکیلے کھا لیتا ہوں۔ اب دیکھیے کیا ہوا میری ماں بہنوں، اب اس پوائنٹ کو تم لوگ سنو غور سے۔ آقا اپنا ہاتھ بڑھانا چاہے، جب تک کہ حضرت حفصہ ہاتھ بڑھائی، روٹی کا ٹکڑا توڑی، سالن میں ڈبوئی، سبزی کے اندر ڈالی اور آقا کے دہنے مبارک میں کھلا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آپ لوگ بھی یہ طریقہ اپناؤ، کبھی کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ میری ماں بہنوں تم بھی اپنے شوہروں کو کبھی کبھار ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلا دو، انشاءاللہ جو نفرت ہوگی تیرے دونوں کے بیچ، اللہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے صدقے تمہاری نفرتوں کو ختم کر کے تمہاری زندگی میں محبت کی بہار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم کیا کیا حضرت حفصہ نے؟ روٹی کا ٹکڑا توڑی، سالن میں ڈبویا، آقا کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی پہلا لقمہ آقا کے دہنے مبارک میں گیا، آقا کا منہ نہیں چل رہا ہے، آقا کا دہنے مبارک رک گیا۔ اب حضرت حفصہ پریشان ہونے لگی، آخرکار کیا ہو گیا کہ آقا منہ نہیں چلا رہے ہیں؟ حضرت حفصہ کے چہرے پہ خوف سے، ڈر سے پسینہ آیا۔ اب یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے ہے نا، مردوں کے لیے۔ حضرت حفصہ کے چہرے پہ جیسے ہی ڈر سے پسینہ آیا، آقا نے منہ چلانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں آقا کا منہ نہیں چل رہا معلوم ہے؟ سبزی میں بہت زیادہ نمک پڑ گیا تھا۔ حضرت حفصہ روزہ سے تھی، وہ ٹیسٹ نہیں کر پائی، اس وجہ سے سبزی میں اتنا نمک ہو گیا کہ حلق کے نیچے اس کو اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔
لیکن اخلاق مصطفیٰ دیکھو، آقا نے جیسے دیکھا کہ میری بیوی پریشان ہو رہی ہے، میری شریک حیات پریشان ہو رہی ہے، آقا نے اس نمکین کھانا کو شروع کیا۔ کھاتے کھاتے آقا نے کہا کہ او حفصہ کیا اتنا ہی کھلاؤ گی اور نہیں کھلاؤ گی؟ حضرت حفصہ جلدی سے اندر گئی، جو بھی سبزیاں بچی تھی، سالن بچا ہوا تھا، اسے بھی پیالے میں نکال کر کے آقا کے دربار میں پیش کر دی۔ آقا کھانے لگے، حضرت حفصہ مسکرانے لگی، حضرت حفصہ مسکراتے جا رہی ہے، آقا مسکرا کر نمکین کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت حفصہ نے دیکھا آج آقا بڑے خوش ہیں، آج آقا بڑے شادماں ہیں، آج آقا کے چہرے پہ بڑی مسرت ہے۔ حضرت حفصہ نے سوچا اس خوشی کے موقع پر کیوں نہ آج کائنات کے دولہا سے کچھ مانگ لیا جائے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ کچھ مانگ لیا جائے۔ اب دیکھیے حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں، اگر اجازت دے تو آپ سے میں کچھ مانگ لوں۔ کیا کہا؟ آپ سے کچھ؟ بولیے آپ سے کچھ اور زور سے بولیے نا، آپ سے کچھ مانگ لو۔ اب ہم لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہے نا، اب ہم لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور سوچے اتنا نمکین کھانا، اتنا خراب کھانا ہم لوگوں کے سامنے ہماری بیوی رکھ دے اور اس پر کہے کہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں تو کیا دیجیے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہ دیجیے گا؟ لے جھاپڑ، لے چپل، یہی تیرا انعام ہے۔ تم نے میرا بات خراب کر دیا، موڈ خراب کر دیا، کھانا میں اتنا نمک ڈال دیا، کھلایا نہیں جا رہا، اس پر تو خوشی تو مانگ رہی ہے نا؟ پلیٹ ادھر، سبزی ادھر۔ لیکن قربان جاؤ لوگوں اپنے آقا کے اخلاق پر، اپنے آقا کی سیرت پر۔ آقا نے فرمایا او حفصہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ سبحان اللہ، او حفصہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حفصہ بھی کیسی ہے ذرا غور کریں۔ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سے کچھ اور نہیں بلکہ آپ کی شریک حیات، آپ کی خادمہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ سے آپ کا جھوٹا، آپ کا چھوڑا ہوا کھانا کا طلبگار ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے یہ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دے، میں شام میں اسی سے افطار کروں گی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، میں سوچ رہا تھا کہ جھنجٹ کو ختم ہی کر دو، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، ہے نا؟ آقا سوچ رہے تھے کہ میں پوری سبزی کھا جاتا ہوں، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ آقا پہلے کیوں نہیں منہ چلا رہے تھے، لیکن اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سوچنے لگے کیا کروں۔ آقا پھر بھی ٹالنا چاہتے، کہتے حفصہ کیا یہ سبزی اور کیا یہ روٹی مانگ رہی ہے؟ اللہ نے خالق کے کائنات نے مجھے مالک کے کائنات بنایا ہے، کچھ بھی مانگ لے، یہ کیا مانگ رہی ہے؟ لیکن حضرت حفصہ بھی مزید نہیں یا رسول اللہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں آپ کی بیوی کے لیے آپ سے جھوٹا سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آقا کیسے نہ چھوڑتے؟ آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس میں اپنے تو اپنے غیر بھی جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہیں۔ تبھی تو احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے جب آقا کی عطا کو دیکھا ہے، آقا کی سخاوت کو دیکھا ہے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے قلم کو اٹھایا اور کہا اے قلم لکھ کیا لکھ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ کہ واہ کیا جو تو کرم ہے
اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھانا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حفصہ اس کو اچھے طریقے سے کوور کر کے اسے اچھے طریقے سے ڈھانپ کر کے رکھ لیتی ہے۔ جیسے ہی شام ہو جاتی ہے حضرت حفصہ اس کھانے کو سامنے رکھتی ہے، دسترخوان بچھا کر کے رکھ لیتی ہے، آذان کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی مسجد نبوی سے آذان کی صدا بلند ہوتی ہے حضرت حفصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے روزہ کا افطار کرتی ہے، پانی پیتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر آقا کے چھوڑے ہوئے سالن کے اندر ڈبو کر جیسے ہی منہ میں رکھتی ہے حضرت حفصہ کا بھی منہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ کا بھی منہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اب سمجھ جاتی ہے کہ اس سالن میں حد سے زیادہ نمک ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آقا کا منہ نہیں چل رہا تھا۔ اب حضرت حفصہ رونے لگتی ہے، اتنا رونے لگتی ہے کہ اگل بگل سے دیگر ازواج مطہرات آ جاتی ہے، کہنے لگتی ہے او میری بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ آخر کار وجہ کیا ہے؟ آج تو تیرے لیے خوشی کا دن ہے، آقا کی باری تیرے یہاں پر ہے، آخر کیوں رو رہی ہو؟ تم روزہ سے تھی۔ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اے میری بہنوں، اگر تم لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتی ہو، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتی ہو، میرے دل کو راحت پہنچانا چاہتی ہو تو کائنات کے دولہا کو بلا لاؤ، مدینے کے تاجدار کو بلا لاؤ۔ اب دیگر ازواج مطہرات جلدی جلدی جاتی ہے، آقا کو بلا کر لاتی ہے۔ ادھر حضرت حفصہ زارو قطار روئے جا رہی ہے۔ جیسے آقا آتے ہیں حضرت حفصہ قدم پکڑ لیتی ہے، آقا کے قدم ناز سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حفصہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ اللہ او میرے بھائیو آپ غور سے سننا آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت حفصہ کو قدم سے دونوں شانے کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں او حفصہ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جس وقت تیرے چہرے پہ پسینہ آ گیا تھا۔ اور حضرت حفصہ سے میرے آقا فرماتے او حفصہ سنو سنو، تیرا مقام نبی کے قدم کے نیچے نہیں بلکہ نبی کے دل میں ہے۔ اس سے پتا کیا چلا کہ بیوی یعنی ہمارے اور آپ کی پتنی، ہمارے اور آپ کی وائف نہ قدم کے نیچے رکھنے کے لیے ہے، نہ سر پہ بٹھانے کے لیے ہے، بلکہ عورت دل میں بسانے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ان عورتوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں پڑھتے ہیں۔ ہاں تو ابھی وقت ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہوں اس کے بعد جی حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی
دیکھیے آقا کی زندگی سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ بیوی سے محبت، کیسی محبت؟ ایمانداری سے بتائیے میرے بھائیوں، اگر اس طریقے سے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیہیو کرے گا، ویوہار کرے گا، تو کبھی میاں بیوی کے اندر انبن ہوگی؟ نہیں۔ سوچئے جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان ہے، اور اس کی خوبصورتی اللہ نے اس کے ٹیڑھا پن میں رکھا ہے۔ علماء کرام سے پوچھئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں مدینہ میں ایک بار شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورتیں جب سے مدینہ آئی ہے تب سے ہمارے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، منہ لگا لیتی ہے، جبکہ مکہ میں اس سب کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آقا نے فرمایا، اے عمر، اس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کا ٹیڑھا پن اس کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، کبھی روٹھے تو اسے مناؤ، مکمل سیدھی کرنے کی کوشش نہیں کرو، نہیں تو ٹوٹ جائے گی۔ مکمل سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے بیویوں کو؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے، تمہاری باڈی سے، تمہاری بدن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے تسکین قلب کے لیے پیدا کیا، تمہارے دل کے سکون کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری بیویوں کو، عورتوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مردوں کے دل کے سکون کے لیے۔ بولیے بولیے، مردوں کے دل کے سکون کے لیے پیدا کیا۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے رسول کی زندگی، پروفٹ کی زندگی، میسنجر کی زندگی، میرے پیغمبر کی زندگی، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ حضرت تھوڑا اور بڑھایا جائے یا 12 ماہ سے شروع کر دو؟ 12 ماہ سے شروع کر دو۔ اچھا چلیے محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اس کی ابتدا پر اور ہمارے مردوں اور ہماری خواتین کے درمیان کی زندگی خوشگوار کیسے گزرے گی، اس پر ایک میٹر ہمارے عمر بھائی کا باقی رہ گیا ہے، اتحاد پر انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے بھی ذہن میں یہ بات یاد دلائی تو میری گفتگو اسی پر ہوگی انشاءاللہ۔ میں 12 ماشا کا چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے میں سنیے گا، کیا بات بڑے بھیا سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ سنا رہا ہے۔ ذرا محبت سے ایک بار ہاتھوں کو لڑائیے۔